الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ شمر بن ذی الجوشن کا نام اسلام کی تاریخ میں ایک انتہائی متنازع اور نفرت انگیز شخصیت کے طور پر آتا ہے، جو واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے معروف ہوا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے ایک دردناک باب کی نمائندگی کرتا ہے اور خصوصاً شیعہ مسلمانوں کے عقائد میں گہری اہمیت رکھتا ہے۔ امام حسین کی شہادت اور ان کے قاتلین کی حالت کے واقعات نسل در نسل مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ واقعہ کربلا اور شمر کی شرکت۔ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ میدان کربلا میں یزیدی فوج کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب یزید بن معاویہ نے حکومت پر قبضہ کیا اور مسلمانوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ یزید اسلامی اصولوں کے خلاف تھا اور ایک ظالم و فاسق حکمران تھا۔ میدان کربلا میں شمر بن ذی الجوشن یزیدی فوج میں شامل تھا۔ وہ ایک ظالم اور بے رحم سپاہی کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے امام حسین اور ان کے خاندان کے خلاف ظلم و ستم میں حصہ لیا۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن جب امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی تک رسائی سے محروم کر دیا گیا تھا، شمر نے اس ظلم میں براہ راست شرکت کی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھیوں اور اہل بیت کے بیشتر افراد کو شہید کر دیا گیا اور امام حسین تنہا رہ گئے۔ وہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، مگر آخر کار جب امام حسین کو بھی شدید زخمی کر دیا گیا تو شمر بن ذی الجوشن وہ بدبخت شخص تھا جس نے امام حسین کا سر قلم کیا۔ یہ فعل انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم اور دین اسلام کے حق کے خلاف ایک گھناؤنی حرکت تھی۔ امام حسین کی شہادت نے دنیا کو ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک لازوال سبق دیا۔ شمر نے اپنی سنگ دلی اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عظیم عمل کا ارتکاب کیا جس کی مذمت آج تک ہوتی ہے۔ شمر کی موت۔ اسلامی روایات اور مختلف تاریخی کتب میں شمر کی موت کے حوالے سے مختلف بیانات ملتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ امام حسین کے قتل کے بعد شمر کا انجام انتہائی خوفناک اور عبرتناک ہوا۔ متعدد روایات میں اس کی موت کی تفصیلات اس طرح بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، بدترین انجام۔ بعض روایات کے مطابق شمر کی موت انتہائی ذلت امیز اور عبرتناک ہوئی۔ اس کی زندگی میں اس کے ظلم اور امام حسین کی شہادت کے بعد وہ عوام میں نفرت کا نشانہ بن گیا۔ اس کو اپنے علاقے میں لوگوں کی جانب سے بے عزتی اور بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے جسم پر متعدد زخم لگائے گئے جو بعد میں اس کی موت کا باعث بنے۔ نمبر 2، عوام کے ہاتھوں قتل۔ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ شمر کو لوگوں نے پکڑ کر قتل کیا۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس پر حملہ کرتے اور اسے بد دعائیں دیتے۔ اس نفرت کا شکار ہو کر بالآخر اسے قتل کر دیا گیا اور اس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ نمبر 3، عذاب اور پشیمانی۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق شمر کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ خود کو امام حسین کے قتل کا مجرم سمجھتا تھا اور اس کا ضمیر اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ اپنے انجام سے ڈر کر اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش میں تھا۔ نمبر 4، قتل کے بعد ذلت کا سامنا۔ بعض تاریخی حوالوں میں یہ بیان ملتا ہے
کہ شمر کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کی لاش کو لوگوں نے بے حرمتی کا نشان نہ بنایا۔ وہ شخص جو امام حسین کے خلاف گیا تھا اسے کوئی عزت نہ ملی اور اس کی لاش کو بھی کسی احترام کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا۔ اسلامی نظریات میں شمر کا مقام۔ شمر کی شخصیت اسلام میں ایک عبرت ناک کردار کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اسے ان لوگوں کی صف میں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر ظلم کا ساتھ دیا اور حق کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اسلامی روایات میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور شمر اس کی واضح مثال ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا واقعہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ واقعہ حق و باطل کے درمیان ایک عظیم جنگ کی نمائندگی کرتا ہے۔ شمر جیسے افراد کو ہمیشہ ایک عبرت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ انسانیت یہ سبق سیکھ سکے کہ حق کے خلاف کھڑے ہونے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ عبرت آموز انجام۔ شمر کی موت اور اس کی زندگی کے آخری ایام مسلمانوں کے لیے ایک سبق آموز داستان ہے۔ اس کی موت اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور حق کو پامال کرتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شمر کی موت کی تفصیلات کے مختلف مورخین اور علماء نے بیان کیا ہے اور یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا انجام انتہائی ذلت آمیز ہوا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اسلامی تاریخ میں شمر کو امام حسین کے قاتل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور اس کے اس گناہ کی مذمت کی جاتی ہے۔ شیعہ مسلک میں خاص طور پر اس کی موت کو ایک عبرت آموز مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ حق و باطل کی تمیز کر سکیں۔ نتیجہ: شمر بن ذی الجوشن کا کردار اور اس کی موت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک عبرت آموز باب ہے۔ اس کی سنگ دلی اور ظلم نے اسے دنیا اور آخرت میں ذلت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے جہاں حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا، وہیں شمر جیسے ظالموں کے انجام کو بھی دنیا کے سامنے نقاب کیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ یاد دلاتا ہے کہ حق کے سامنے کھڑے ہونے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا ہی کمزور کیوں نہ دکھائی دیں، اور ظلم کا ساتھ دینے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ شمر کی موت اور اس کا انجام اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظلم کو بدلتا ہے اور حق کی فتح ہمیشہ یقینی ہوتی ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔